إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اللہ تعالی نے جو دین اسلام اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، اس دین اسلام کی تعریف یہ ہے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرنے والے نے سوال کیا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا معبود ہے اس کائنات کا، اور اس بات کی بھی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور صرف گواہی دینا کافی نہیں، بلکہ گواہی دینے کے بعد نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، رمضان کے روزے، بیت اللہ کا حج اگر طاقت ہو کرنے کی، یہ ساری چیزیں بھی اسلام ہیں اور اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ اگر کوئی کلمہ تو پڑھتا ہے، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ اس پر فرض ہے پر ادا نہیں کرتا، رمضان کے روزے باوجود تندرست ہونے کے رمضان کے روزے نہیں رکھتا، اور طاقت ہونے کے باوجود بیت اللہ کا حج نہیں کرتا، تو وہ بندہ نبی علیہ السلام کے اس بتائی ہوئی تعریف اسلام کے مطابق وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان وہی ہے جو ان تمام رکنوں کو ادا کرنے والا ہو، گواہی دے کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز پڑھے، زکوٰۃ اگر اس پر فرض ہے تو زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ کا حج اگر کرنے کی طاقت ہے تو حج کرے۔ یہ ساری چیزیں ملا کر اسلام بنتا ہے، اکیلا گواہی دینے سے اسلام نہیں بنتا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، بڑی مشہور روایت ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی 5 چیزیں ہوں گی تو اسلام کی بنیاد، جو بنیادی ارکان ہیں اسلام کے، وہ کون کون سے ہیں؟ شہادت لا الہ الا اللہ
وأن محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج وصوم رمضان، وہی 5 چیزیں گنوائی جو پچھلی حدیث میں نے بیان کی ہیں۔ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، بیت اللہ کا حج، رمضان کے روزے، یہ 5 چیزیں ہوں گی تو اسلام بنے گا۔ اگر ایک انسان گواہی دیتا ہے اللہ کے ایک ہونے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، لیکن نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ اس پر فرض ہے، اس کا مال نصاب کو پہنچا ہوا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، بیت اللہ کا حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے نہیں کرتا، تندرست ہے اور اپنے گھر میں اپنے علاقے میں موجود ہے، روزے نہیں رکھتا رمضان کے، تو ایسا بندہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہوں گی۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز جس کا تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ایتاء زکوٰۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی یہ اسلام ہے۔ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ سمجھے کہ وہ نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے اسلام کے مطابق مسلمان نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے ویسے ہی زکوٰۃ ادا کرنا بھی فرض ہے، بشرطے کہ اس کا مال نصاب کو پہنچا ہوا ہو، زکوٰۃ اس پر فرض ہوتی ہو تو زکوٰۃ ادا کرنا ایسے ہی فرض ہے جیسے 5 وقت کی نماز ادا کرنا فرض ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ بندہ بھی مسلمان نہیں ہے، زکوٰۃ کا منکر ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت خلیفہ بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو کئی قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک تھی، آپ فوت ہو گئے لہذا اب ہم کسی کو کچھ نہیں دیں گے، زکوٰۃ سے انکار کر دیا۔ صحیح البخاری میں روایت موجود ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرمایا، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم جس طرح نماز فرض ہے ویسے ہی زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور جو زکوٰۃ دینے سے انکار کرے گا نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، یعنی فرق کس طرح کرے گا، کہے کہ نماز فرض ہے پر زکوٰۃ فرض نہیں رہی، اب جو نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت میں فرق کرے گا، کہے کہ نماز فرض ہے مگر زکوٰۃ نہیں، تو اس بندے کے ساتھ میں ابو بکر قتال کروں گا، جہاد کروں گا۔ اور جہاد کن کے خلاف ہوتا ہے؟ جہاد کافروں کے خلاف ہوتا ہے، غیر مسلموں کے خلاف ہوتا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم اٹھا کر کہا، لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، کہ جو زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرے گا میں ابو بکر اس کے خلاف قتال کروں گا۔ اور انہوں نے یہ دلیل کہاں سے لی کہ ایک بندہ جو کلمہ تو پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے کہ زکوٰۃ نہیں میں نے دینی، تو اس بندے کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ اس کی دلیل کہاں سے لی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دلیل لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی، اگرچہ وہ خبر مصدقہ نہیں تھی، آپ کو خبر ملی کہ ایک قبیلے نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر تشکیل دیا اور فرمایا کہ فلاں قبیلے نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا ہے، تم جاؤ اور ان کے خلاف اعلان جنگ کرو، لشکر کشی کرو ان پر۔ کن پر؟ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ کس نے لشکر بھیجا؟
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، لیکن چونکہ وہ خبر درست نہ تھی، جب یہ لشکر جا رہا تھا تو وہ قبیلے والے اپنا زکوٰۃ کا مال لے کر رسول اللہ کے پاس آ رہے تھے۔ ان سے سوال کیا گیا کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا زکوٰۃ دینے کے لیے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ان کو کہا گیا ہمیں تو پتہ چلا تم نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ کہا نہیں، ہم نے تو انکار نہیں کیا، ہم تو دیکھو زکوٰۃ اکٹھی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس بندہ آیا کوئی نہیں، عامل کوئی نہیں آیا زکوٰۃ دینے والا، تو ہم خود ہی جا کے دے آتے ہیں۔ تو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی تھی نا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی غیر مومن آدمی، کوئی فاسق قسم کا آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آتا ہے تو اس خبر پر ایکشن لینے سے پہلے اس کی تحقیق کر لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہالت میں، نادانی میں کوئی ایسا کام کر بیٹھو کہ جس کی وجہ سے تمہیں بعد میں ندامت اٹھانی پڑے، پشیمانی ہو۔ اس لیے پہلے تحقیق کر لو پھر قدم اٹھاؤ۔ یہ آیت اسی موقع پر اتری تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کے انکار، زکوٰۃ کے انکار کی خبر پر آپ نے ان کے خلاف لشکر کشی کا حکم دیا تھا، تو اس سے دلیل دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ جو زکوٰۃ دینے سے انکار کرے گا اس کے خلاف لشکر کشی ہوگی، اس کے خلاف اعلان جنگ ہوگا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب یہ اعلان کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا ابو بکر آپ نے یہ اعلان کر دیا ہے لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جو کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، آپ اس کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے موقف پر قائم رہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں بار بار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس بات پر بحث کرتا رہا، اس بات کے اوپر میں ان کے ساتھ بار بار گفتگو کرتا رہا، آخر کار وہ مجھے سمجھاتے رہے تو اللہ نے میرا سینہ کھول دیا اور مجھے بھی اس بات کی سمجھ آ گئی جس کی سمجھ حضرت ابو بکر کو مجھ سے پہلے آ چکی تھی۔ اور وہ کیا بات تھی؟ یہی بات کہ جو زکوٰۃ کا انکار کرے گا کہ میں زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کے خلاف قتال ہوگا۔ اور ایک اور بات بھی یہاں پر سمجھنی چاہیے، زکوٰۃ اتنی ہی دینی ہے جتنی اللہ تعالی نے فرض کی ہے، جتنی مقرر کی ہے اتنی زکوٰۃ دینی ہے، جتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ ایک بندہ زکوٰۃ تو دیتا ہے لیکن پوری نہیں دیتا، ایک بندہ زکوٰۃ تو دیتا ہے لیکن پوری نہیں دیتا۔ مثال کے طور پہ اس کی زکوٰۃ بنتی ہے کوئی 20-25 ہزار روپیہ، 30,000 روپیہ، وہ 2-4-5 ہزار روپیہ باندھ کے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے زکوٰۃ دے دی، پوری زکوٰۃ نہیں دی، تو اس بندے کی بھی زکوٰۃ کی ادائیگی تسلیم نہیں کی جائے گی۔ زکوٰۃ اسی بندے کی مکمل جو دے گا اسی کی ادائیگی تسلیم کی جائے گی جو پوری زکوٰۃ دے گا جتنی اس کی بنتی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے کہ جس وقت یہ زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا تو وہاں پر یہ اعلان کیا تھا کہ اگر کھجور کی بٹی ہوئی ایک رسی، حالانکہ کھجور کی بٹی ہوئی رسی کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ جس معاشرے میں کھجور عام ہو، ہر گھر میں کھجور کا درخت ہو، وہاں پر کھجور کی بٹی ہوئی رسی کی کیا قیمت ہوگی؟ ایک چیز عام ہے، ہر گھر میں موجود ہے، تو اس کی اگر رسی بنائی جاتی ہے تو اس کی کیا قیمت ہوگی؟ بالکل معمولی ہوگی نا، یعنی قیمتی چیز نہیں ہے، بالکل معمولی ہے۔ فرمایا اگر کھجور کی بٹی ہوئی ایک معمولی سی رسی جو نبی پاک کے دور میں وہ زکوٰۃ میں دیتے تھے، لو منعونی، اگر مجھے وہ کھجور کی رسی بھی نہیں دیں گے
میں اس کے بدلے میں بھی ان کے ساتھ قتال کروں گا۔ کیا مطلب اس کا نکلا؟ کہ اگر زکوٰۃ میں کھجور کی بٹی ہوئی رسی آتی ہے اور وہ مجھ سے روک لیتے ہیں کہ یہ نہیں ہم دیں گے، تو میں اس کے بدلے میں بھی قتال کروں گا، جہاد کروں گا ان کے خلاف کہ انہوں نے زکوٰۃ پوری نہیں دی۔ تو معلوم ہوا زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے، زکوٰۃ پوری دینا فرض ہے۔ یہ نہیں، یہ کوئی اپنی مرضی کا دین نہیں ہے کہ جتنا دل کیا دے لیا، باقی کا اپنے پاس رکھ لیا، نہیں، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ آپ اس میں اپنی مرضی کرو۔ جو شریعت نے اصول وضع کر دیا ہے، جو قانون مقرر کر دیا ہے، اسی طرح ہوگا جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا ہے۔ لہذا زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے اور زکوٰۃ پوری دینا فرض ہے۔ ایسے ہی جو لوگ فصل کا عشر نکالتے ہیں، وہ بھی عشر ہو یا 20واں حصہ ہو، جتنا ان کا بنتا ہو، کیونکہ اس میں فرق ہوتا ہے کہ اگر پانی جو زمین کو لگایا جاتا ہے وہ قیمت کا پانی ہے، یعنی پمپ چلا کر موٹر چلا کر زمین کو پانی دیا جاتا ہے، تو پھر جو فصل حاصل ہوگی اس فصل میں سے 20واں حصہ دیا جائے گا، یعنی جتنی فصل نکلے گی اس فصل میں سے کتنا حصہ دیا جائے گا؟ 20واں حصہ، نصف العشر۔ اور اگر پانی فری کا ہے، نہر کا پانی ہے، قیمت نہیں ادا کرنی پڑتی، دریا کا پانی ہے یا زمین سیم والی ہے اور اس کو پانی دینے کی ضرورت پیش نہیں آتی، یا بارش کا پانی اس کو پڑ گیا تو پانی لگانے میں قیمت نہیں استعمال ہوئی، تو ایسی فصل میں سے عشر یعنی 10واں حصہ نکالنا پڑے گا۔ اب ایک بندہ اس کا 10واں حصہ بنتا ہے اور 10ویں حصے کے بجائے وہ اس سے کم دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کی بنتی ہے 4-5 بوریاں گندم کی عشر کے طور پہ نکلتی ہیں یا نصف العشر کے طور پہ نکلتی ہیں، جو بھی اس کا حساب ہے، لیکن وہ 4-5 بوریوں کی بجائے ایک بوری ہی تھوڑی تھوڑی کر کے تقسیم کر دیتا ہے، 2 بوریاں تقسیم کر دیتا ہے، 3 بوریاں تقسیم کر دیتا ہے، 2 اپنے پاس رکھ لیتا ہے، حالانکہ وہ بھی عشر تھا، وہ بھی اس مال کی وہ ادائیگی ہونی تھی زکوٰۃ کے طور پہ، عشر کے طور پہ، لیکن اس نے 5 بوریاں اگر نکلتی تھی تو 3 بوریاں بانٹ دی، 2 نہیں دی۔ اس بندے نے بھی اپنی اس فصل کا حصہ ادا نہیں کیا، وہ بھی اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دیا تو ہے مگر پورا نہیں دیا۔ تو ہم اس معاملے میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے، جتنا شریعت نے حصہ بنایا ہے اتنا حصہ ہمیں نکالنا پڑے گا، دینا پڑے گا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ تو حضرات، یہ زکوٰۃ فرض ہے اور پوری ادا کرنا فرض ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ایک تو آپ نے یہ سنا کہ نبی علیہ السلام نے ان کے خلاف لشکر کشی کی، یہ بھی آپ نے سنا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا، اور حضرت ابوبکر اکیلے نہیں تھے، تمام صحابہ سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ تھے اس مسئلے کے اندر، یعنی اس مسئلے میں اجماع صحابہ موجود ہے، صحابہ سارے متفق تھے اس بات پر کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے جو اعلان کیا بالکل درست کیا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کیا کہتا ہے، جو میں نے شروع میں آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں ان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بناتے ہیں، سونے میں سے زکات ہوتی ہے نا، 7.5 تولے سونا ہو یا اس سے زیادہ ہو تو زکات فرض ہو جاتی ہے، 52.5 تولے چاندی ہو یا اس سے زیادہ ہو تو زکات فرض ہو جاتی ہے۔ اور میں جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کے رکھتے ہیں اس میں سے زکات نہیں دیتے، اس میں سے اس کا حق جو اللہ کا نکلتا ہے وہ نہیں نکالتے،
سونے کی زکات نہیں دیتے، چاندی کی زکات نہیں دیتے، زیورات اگر 7.5 تولے سونے کی مالیت، 7.5 تولے سونے کے زیورات ان کے پاس موجود ہیں، اس میں سے زکات نہیں دیتے، تو فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ کیسا عذاب؟ وما یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت کا دن ہوگا، ان کے سونے اور چاندی کو، ان کے مال کو تپایا جائے گا، جس طرح لوہے کو تپا کر داغا جاتا ہے نا، گرم کر کے لوہے کو، تو بعض لوگ جنہوں نے جانور رکھے ہوتے ہیں نا، انہوں نے ایک لوہے کی مور بنائی ہوتی ہے، تو وہ اس کو گرم کر کے تو جانور کی کمر پر اس کو لگاتے ہیں، تو وہ اس کی کمر کے اوپر ایک نشان بن جاتا ہے، وہ اپنے جانوروں کی نشانی لگاتے ہیں اس کو داغ کے، اور قیامت والے دن ان کے سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا۔ جب وہ اچھی طرح گرم ہو جائے گا پھر اس کو لے کر کیا کیا جائے گا؟ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، یہ اپنے مال کو خزانہ بنانے والے، جمع کر کر کے رکھنے والے اور اللہ کی راہ میں اس کا حصہ نہ دینے والوں کو ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ اس سونے اور چاندی جس کو وہ خزانہ بنا بنا کے رکھتے تھے، اس کو گرم کر کے تپا کے ان کی پیشانی کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی کمر کو داغا جائے گا۔ ظاہر بات تکلیف ہوگی ان کو، وہ چیخیں گے، شور مچائیں گے، روئے پیٹیں گے، تو ان کو کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہی مال ہے جسے تم اپنے لیے خزانہ بنا بنا کے رکھتے تھے، اب اپنے خزانے کا مزہ چکھو، اب روتے پیٹتے کیوں ہو؟ تو یہ زکات کے منکرین کا یہ انجام اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ پہلے تو ان کو داغا جائے گا جہنم کی آگ کے ساتھ، ان کے سونے چاندی کو تپا کے پھر ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے مال کو ایک بہت بڑے اژدہا کی شکل دے دی جائے گی، وہ اژدہا ان کے پیچھے بھاگے گا، وہ آگے آگے ہوں گے، آخر کار وہ اژدہا ان کو پکڑ لے گا اور ان کو جو ہے نا وہ اپنے لپیٹ میں لے لے گا اور ان کے براچوں کو چیرے گا، وہ روئیں گے پیٹیں گے، تو اس کو کہے گا انا مالو کا انا کنز کا، میں تیرا مال ہوں، مجھ سے بھاگتا کیوں ہے، میں تیرا خزانہ ہوں، جس کو دنیا میں تو جمع کر کر کے رکھتا تھا، میں تیرا وہ مال ہوں، میں وہ تیرا خزانہ ہوں، کیوں بھاگتا ہے مجھ سے؟ انا مالو کا انا کنز کا۔ قرآن مجید کی ایک سورت ہے، سورہ الہمزہ، اس میں اللہ فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے عیب جوئی کرنے والے اور چگلیاں اور غیبتیں کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی ہے۔ اور کس کے لیے؟ عیب جوئی کرنے والا، غیبت چگلی کرنے والا، اور الذی جمع مالا وعددا، اس کے لیے بھی ہلاکت اور تباہی ہے جو اپنے مال کو جمع کر کر کے رکھتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے، اس میں سے اللہ کا حق نہیں نکالتا، فقراء مساکین کا حق نہیں نکالتا، زکات نہیں دیتا۔ فرمایا ایسے مال کو وہ جمع کر کر کے رکھتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے، تو ایسے انسان کے لیے بھی ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی ہے۔ لہذا ان ساری آیات و احادیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، زکات بھی اسی طرح فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، جو نماز کا منکر ہو وہ بھی کافر ہے، ایسے جو زکات کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، زکات نہیں دیتا، وہ بھی مسلمان نہیں ہے، اس کے خلاف نبی پاک نے لشکر کشی کی ہے، اس کے خلاف سیدنا ابوبکر صدیق نے اعلان جنگ کیا ہے۔ تو لہذا زکات فرض ہے ہر اس مسلمان پر جس کے پاس اتنا مال ہو جو نصاب کو پہنچ جائے، تو اس پر زکات فرض ہے، اور زکات پوری دینا فرض ہے،
زکات دیے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اسلام کے اس بنیادی رکن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔